بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارکان صوم یعنی روزہ کے ارکان، علماء کرام بتاتے ہیں کہ ہر چیز کے ارکان ہوتے ہیں جن کے بغیر وہ چیز صحیح نہیں ہوتی۔ یہاں سوال کرتے ہیں کہ روزے کے ارکان کیا ہیں؟ فرماتے ہیں علماء کرام نے روزے کے دو اہم رکن بتائے ہیں۔ نمبر 1 سچی نیت اور اخلاص، اس واسطے کہ یہ ایک اہم دینی عمل اور بہت عظیم عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے اخلاص اور سچی نیت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں خلوص نیت سے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اور فرض روزوں میں رات کو صبح صادق سے پہلے ہی نیت کرنا ضروری ہے، جبکہ نفلی روزوں میں زوال سے پہلے تک نیت کر لینا کافی ہے۔ روزہ کا دوسرا رکن یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ کو توڑنے والی تمام چیزوں سے احتراز کیا جائے، پرہیز کیا جائے اور بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کاذب سے صبح صادق اچھی طرح واضح ہو جائے، نمایاں ہو جائے، پھر رات غروب آفتاب تک اپنے روزوں کو پورا کرو۔ اس طرح سے جو روزے کے ارکان ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے اخلاص اور دوسری چیز ہے صبح صادق سے لے کر کے غروب شمس تک کھانا پینا اور جماع چھوڑ دینا۔ وجوب صوم کی شرطیں، یعنی رمضان کے روزوں کے وجوب کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ صوم رمضان کے وجوب کے لیے درج ذیل شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، اس واسطے کسی غیر مسلم کو رمضان کے روزوں کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 2 عاقل ہونا، اسی بنا پر مجنون پر روزے واجب نہیں، کیونکہ وہ مرفوع القلم ہے، یعنی پاگل آدمی، اس کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 3 بالغ ہونا، چنانچہ نابالغ بچوں اور بچیوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں، البتہ جب وہ اتنے بڑے ہو جائیں کہ آسانی سے روزے رکھ سکتے ہوں تو انہیں اس کی ترغیب دے کر رکھوانا افضل ہے۔ نمبر 4 تندرست ہونا، چنانچہ اگر کوئی بیمار ہو اور اس کی بیماری ایسی ہو کہ روزہ رکھنے سے اس میں اضافہ ہو یا شفا میں تاخیر ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا نہ واجب ہے نہ بہتر، بلکہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے اور علاج کرائے، اور جب صحت مند ہو جائے تو قضا کرے۔ نمبر 5 مقیم ہونا، اسی بنا پر مسافر پر حالت سفر میں روزہ رکھنا واجب نہیں، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ سفر میں روزے نہ رکھے اور گھر آ کر مقیم ہونے کے بعد ان کی قضا کرے۔ نمبر 6 عورتوں کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، کیونکہ ایسی حالت میں بالاجماع عورتوں کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم فذلک نقصان دینہا، رواہ البخاری، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے
تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے، اور یہ اس کے دین کی کمی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کننا نحید علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم نطهر فیامرنا بقضاء الصیام ولا یامرنا بقضاء الصلاۃ، رواہ مسلم۔ ہمیں عہد نبوی میں حیض آتا تھا، پھر ہم پاک ہوتی تو بعد میں ہمیں روزوں کے قضا کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو وجوب صوم کی یہ 6 شرطیں ہیں۔ غیر مسلم کے روزہ کا حکم، یہاں سائل سوال کرتا ہے ہمارے یہاں ایک ہندو عورت رمضان کے روزے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ سارے دھرم ستیہ ہیں، اس کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ اور کیا اس کا یہ کہنا کہ سارے دھرم ستیہ ہیں درست ہے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں کفار اصول و فروع یعنی ایمان لانے اور عبادت و دیگر فرائض کے ادا کرنے دونوں کے مکلف ہیں، مگر عبادات کی صحت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ان کی عبادت اسی وقت صحیح ہوگی اور قبول ہوگی جب یہ ایمان لائیں گے۔ اسی واسطے کفار کو پہلے ایمان کی دعوت دی جائے گی، اور جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے مسلمان ہو جائیں گے تب انہیں نماز، روزہ اور دیگر عبادات کا حکم دیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجتے وقت تعلیم دی تھی۔ البتہ اگر کوئی کافر حالت کفر میں کوئی نیک کام کرے تو اس کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، اس بابت علامہ نووی لکھتے ہیں کہ کافر اصلی اور مرتد کی نماز صحیح نہیں، یعنی کافر کفر اصلی اپنے اصلی کفر پر ہے، یا کوئی مسلمان تھا مرتد ہو گیا ہے تو ان کی نماز صحیح نہیں، اور اگر وہ حالت کفر میں نماز پڑھے پھر اسلام لائے تو اس کی یہ نماز بلا اختلاف باطل ہے۔ ہاں اگر کافر اصلی کوئی ایسا قربت کا عمل کرتا ہے، یعنی اللہ کے تقرب کا، اللہ کی خوشنودی کا، جس کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں، جیسے صدقہ، مہمان نوازی، صلہ رحمی یعنی رشتوں کا ملانا، غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا، قرض اور ادھار دینا، کسی کو گائے یا بکری دودھ پینے کے لیے عاریتاً دینا وغیرہ، تو اگر اس کی موت حالت کفر ہی میں ہوئی تو اس کو ان نیکیوں پر آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، البتہ اس کی وجہ سے دنیا میں اس کی روزی روٹی اور کاروبار میں برکت ہوگی، اور اگر وہ مرنے سے پہلے ایمان لے آیا اور سچا پکا مسلمان بن گیا تو آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس واسطے کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسلم العبد فحسن اسلامه كتب الله له كل حسنة كان ازلفها، سنن نسائی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 105۔ جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور سچا پکا مسلمان بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ تمام نیکیوں کو لکھ لیتا ہے۔ اور صحیحین میں حکیم بن حزام سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم سے دریافت کیا کہ میں جاہلیت میں صدقہ، گردن آزاد کرنا اور صلہ رحمی جیسی عبادتیں کرتا تھا، جاہلیت کا مطلب اسلام سے پہلے، کیا ہمیں ان کا اجر و ثواب ملے گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، تو اپنی سابقہ نیکیوں پر مسلمان ہوا، یعنی ان نیکیوں کا تم کو اجر و ثواب ملے گا۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، عقل بھی ان سے مانے نہیں اور شرع میں بھی ان کے خلاف کچھ وارد نہیں۔
اس واسطے ان پر عمل واجب ہے، اور اسلام قبول کرنے پر اس کے لیے ثواب کے اس بات پر اجماع ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حکیم بن حزام کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں میں کہتا ہوں کا مطلب یہاں پر ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی حفظ اللہ ہیں۔ ارأیت امورا کنت اتحنس فیہا بہا فی الجاہلیہ، اور امام نووی نے اس کی تشریح اتعبد، میں عبادت کیا کرتا تھا سے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم کے مسلمان ہونے کے بعد اس کی قبل از اسلام تمام عبادتوں اور نیکیوں کا ثواب آخرت میں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائے گا۔ اس واسطے انہیں عبادتوں سے منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حکمت و موعظت کے ساتھ اسلام کی دوسری خوبیوں اور حقانیت کو بتا کر انہیں قبول اسلام کی دعوت دیں اور اس کے لیے محنت اور کوشش کریں۔ رہا اس عورت کا یہ کہنا کہ تمام دھرم ستیہ ہیں، تو اس میں تفصیل ہے۔ اس وقت دین اسلام کے سوا دنیا میں کوئی بھی دین نہ تو اپنی مکمل شکل میں موجود ہے اور نہ ہی عند اللہ مقبول ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اس وقت سچا دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو اسلام کے سوا کسی دین کو تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ البتہ ادیان سماویہ اپنے اپنے وقت میں سچے اور لائق عمل تھے، مگر بعد میں ان میں تحریفات ہو گئیں اور اسلام آنے کے بعد سب منسوخ کر دیے گئے۔ نابالغ بچوں کے لیے رمضان کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ وہ بھی والدین کے ساتھ روزہ رکھنے کے لیے اصرار کرتے ہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں نابالغ بچوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل او يفيق۔ 3 آدمی مرفوع القلم ہیں، سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے، مجنون یہاں تک کہ اسے افاقہ ہو جائے اور ہوش آ جائے۔ البتہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور روزہ رکھنے کی ان میں قدرت اور طاقت ہو، تو جیسے انہیں نماز کا حکم دیا جاتا ہے اسی طرح روزے کی بھی ترغیب دینی چاہیے اور روزہ رکھوانا چاہیے، تاکہ وہ ابھی سے اس سے مانوس اور اس کے عادی ہو جائیں۔ ربیع بنت معاوض سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کی بستیوں میں کہلا بھیجا کہ جس نے صبح سے ہی روزہ رکھا ہو وہ اپنے روزہ کو پورا کرے، اور جس نے صبح سے روزہ نہ رکھا ہو وہ اس وقت سے باقی دن کچھ نہ کھائے پیے اور روزہ رکھے۔ اس کے بعد ہم خود یہ روزہ رکھتی تھیں اور اپنے چھوٹے بچوں سے بھی رکھواتی تھیں۔ ہم انہیں لے کر مسجد میں چلی جاتی تھیں اور ان کے لیے اون کے کھلونے بنا دیتی تھیں۔ جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے رونے لگتا تو اسے کھلونے دے کر بہلاتی تھیں، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ متفق علیہ۔ بعض روایتوں میں وارد ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک شرابی لایا گیا جس نے رمضان میں دن میں شراب پی تھی۔ حضرت عمر نے اسے 80 درے لگائے اور کہا ویلک والصبیان الصیام، تیرا ستیہ ناس ہو، تو شراب پیتا ہے حالانکہ ہمارے بچے روزے سے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ
کہ عہد نبوی میں جو بچے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے تھے وہ روزے رکھتے تھے، اور عادت ڈالنے کے لیے ان سے روزے رکھوائے جاتے تھے۔ اس واسطے اگر نابالغ بچے روزے رکھنے کے لیے ضد کرتے ہیں اور وہ رکھ سکتے ہیں تو انہیں منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی ہمت افزائی کریں اور ترغیب دیں۔ صوم رمضان کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ایک عورت کا شوہر رمضان میں روزے رکھنے سے منع کرتا ہے تو وہ روزے رکھے یا نہ رکھے۔ تو جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ نفلی روزوں کے بارے میں ہے، رمضان کے روزوں کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے لا تصوم المرأة یوما واحدا وزوجها شاہد الا باذن الا رمضان، مسند احمد، بخاری مسلم۔ عورت ایک دن بھی روزہ نہ رکھے جبکہ اس کا شوہر حاضر ہو، ہاں مگر اس کی اجازت سے، سوائے رمضان کے۔ تو نفلی روزے بغیر اجازت کے نہیں رکھے گی، لیکن رمضان کا روزہ اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس واسطے رمضان کے روزوں کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ منع بھی کرے تو بھی عورت کو رمضان کے روزے رکھنا چاہیے اور اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131، خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں۔ یہاں پر سوال ہے کہ ایک غریب مزدور دن بھر کڑی دھوپ میں محنت و مزدوری کا کام کرتا ہے، یا اس کا کام اتنا پرمشقت ہے جیسے آگ کی بھٹی کے پاس کام کرنا اور اسے دھونکنا وغیرہ، کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں وہ روزوں کے بدلے فدیہ دے تو کافی ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب میں کہتے ہیں ایسے مزدوروں کو کم از کم رمضان المبارک میں ایسا کام تلاش کرنا چاہیے جو ان کے لیے روزے سے مانع نہ ہو۔ اسی طرح اگر ایسے مشقت والے کام کی مستقل نوکری ہو تو اس ماہ میں رخصت لے لیں، اور اگر کوئی کام نہ ملے اور کام نہ کرنے کی صورت میں گھر میں فاقہ ہونے کا خدشہ ہو تو روزے توڑ سکتا ہے، مگر بعد میں قضا کرے گا۔ اور اگر کسی کا اسی طرح پرمشقت کام سال بھر کا ہو اور اسے رخصت نہ ملے، یا وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے رمضان میں کام بند نہ کر سکے اور قضا کا بھی موقع نہ ملے، تو بعض علماء نے اسے روزہ نہ رکھنے اور اس کے بدلے فدیہ دینے کی رخصت دی ہے۔ فقہ السنہ سید ثابت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 429۔ ایک شخص کا پیشہ ڈرائیوری کا ہے اور وہ تقریباً سال بھر سفر ہی میں رہتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا سفر میں اسے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہوگی؟ اور اگر سال بھر روزہ نہ رکھے تو اس کے بدلے کیا کرے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں ایسے شخص کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت تو ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا پڑے گی، اور جب بہر صورت اس کا روزہ حالت سفر ہی میں ہوگا تو بہتر ہے کہ وہ رمضان میں روزہ رکھ لے، کیونکہ عام لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنے میں سہولت ہوتی ہے اور اس ماہ کی برکتیں بھی مل جائیں گی۔ البتہ اگر رمضان کسی ایسے موسم میں پڑے جس میں اس کے لیے روزہ رکھنا زیادہ مشکل اور دوسرے مہینوں میں سہولت ہو تو وہ رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں جب آسانی ہو
روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، مگر اسے روزے رکھنے پڑیں گے، بالکل معاف نہیں۔ روزے کی نیت کیسے کریں گے اور کس طرح کریں گے؟ یہاں سائل کا سوال ہے، روزوں کے لیے نیت کا کیا حکم ہے؟ کیا زبان سے نیت کرنا اور نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان کہنا ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں روزوں کے لیے نیت ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اور فرض روزوں کے لیے رات میں طلوع فجر سے قبل ہی نیت ضروری ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے ہی روزے کی نیت نہیں کر لی اس کا روزہ نہیں۔ البتہ نفلی روزے کی نیت اگر کوئی دن میں زوال سے پہلے کر لے اور اس سے پہلے کچھ نہ کھایا پیا ہو، نہ روزہ توڑنے والا کوئی عمل ہی کیا ہو تو روزہ صحیح ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور دریافت کیا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تب میں روزے سے ہوں۔ مسلم، ابو داؤد۔ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ نے نفلی روزے کی نیت کی، کیونکہ رمضان میں کھانا طلب کرنے کا سوال ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی روزے کی صحت کے لیے رات میں ہی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ رہا زبان سے نیت کرنے کا مسئلہ، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے روزہ کی نیت کرنا ثابت نہیں، اس واسطے دل سے ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ مخصوص الفاظ کے ساتھ زبان سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محققین علماء نے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ یہاں پر بھی اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں اکثر پمفلٹ چھاپے جاتے ہیں جس میں افطار و سحر کے اوقات ہوتے ہیں، ساتھ ہی روزہ کی نیت کی دعا ہوتی ہے، کیا یہ دعا ثابت ہے؟ کہتے ہیں کتاب و سنت سے روزہ کی نیت کی کوئی مخصوص دعا اور الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ اسی بنا پر محققین علماء نے زبان سے نیت کرنے کو بدعت کہا ہے، کیونکہ اگر اس کے لیے کوئی مخصوص دعا ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے۔ نیز نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو جب ایک شخص نے سحری کے وقت اٹھ کر روزہ رکھنے کی نیت سے سحری کھائی تو اس کی نیت ہو گئی، اور اس کے لیے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان وغیرہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر روزہ کے لیے نیت ضروری ہے۔ شروع رمضان میں ہی پورے مہینے کے روزوں کی نیت کر لینا کافی ہے یا ہر روزہ کے لیے الگ الگ نیت کرنی ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر روزہ کے لیے الگ الگ نیت ضروری ہے۔ شروع میں پورے مہینے کے روزوں کی نیت کر لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جس نے فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر روز فجر سے پہلے روزہ کی نیت کرنا ضروری ہے۔ مکہ مکرمہ میں روزہ کی فضیلت ثابت نہیں۔ یہاں سائل نے سوال کیا ہے کہ مکہ میں رمضان کے روزے رکھنے کی فضیلت میں سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ابن عباس سے مروی ہے، وہ کیسی ہے؟ براہ کرم تحقیق کر کے مطلع فرمائیں۔ جواب میں کہتے ہیں غالباً آپ کی مراد سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب صیام شہر رمضان بمکہ میں ابن عباس سے مروی ہے۔
मरवी इस हदीस से है जिसमें है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका तर्जमा ये मैं पढ़ रहा हूँ, जो मक्का में रमज़ान पाए फिर उसके रोज़े रखे और रात में जितना मैसर हो क़याम करे, अल्लाह ताला उसको मक्का के अलावा और जगहों के 1,00,000 रमज़ान का सवाब देगा, और हर दिन के एवज एक गुलाम आज़ाद करने, और हर रात के एवज एक गुलाम आज़ाद करने, और हर दिन के एवज एक घोड़ा जिहाद के लिए किसी मुजाहिद को देने का सवाब देगा, और हर दिन के एवज एक नेकी और हर रात के एवज एक नेकी देगा। अगर इसी हदीस के सिलसिले में आपका सवाल है तो यह हदीस सख्त ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद में एक रावी अब्दुल रहीम बिन सैद अल इम्मी है या अल अम्मी, जिसको इमाम बुखारी ने मतरूक और इब्ने माइन ने कज़्ज़ाब खबीस कहा है, और इमाम नसई, अबू ज़ुरआ और अबू हातिम वगैरह ने भी इसकी तज़ीफ़ की है। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 305, और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने ज़ईफ़ुल जामी सगीर हदीस नंबर 5382 में इसके बारे में कहा है ज़ईफ़ुन जिद्दन, यह हदीस बहुत ज़ईफ़ है, तो काबिल इस्तिदलाल नहीं है। मक्का में रोज़ा की कोई फजीलत नहीं है। रोज़ों से बचने के लिए सफ़र करना जायज़ नहीं। बाज़ उमरा हजरत रमज़ानुल मुबारक में रोज़ों से बचने के लिए सफ़र का सहारा लेते हैं। अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोई ये कहते हुए यूरोप या इंग्लैंड के लिए रखते सफ़र बांधता है, और यहाँ पर शेर नकल किया है, सुधारें शेख काबा को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखें घर खुदा का हम खुदा की शान देखेंगे। कोई कश्मीर और मसूरी वगैरह का सफ़र करता है, कोई दोस्त व अहबाब और ऐसा व क़रीब की ज़ियारत व मुलाकात के बहाने पूरा महीना सफ़र में गुजार देता है। इस तरह ये लोग रमज़ान के रोज़े नहीं रखते, इनके बारे में आपकी क्या राय है? कहते हैं किसी ज़रूरत और दीनी व दुनियावी मसलहत के लिए रमज़ानुल मुबारक में सफ़र करना जायज़ है, और हालत सफ़र में रोज़ा न रखने की भी रुख्सत है, लेकिन इस मुबारक महीना के रोज़ों से बचने के लिए सफ़र का सहारा लेकर राह फ़िरार अख्तियार करना मोमिन की शान नहीं। अल्लाह ताला दिलों के हाल और नियतों को अच्छी तरह जानता है, और उसी के मुताबिक वो आमाल का एतबार करता है। ऐसे लोग गौर करें कि क्या रमज़ान में सफ़र करने से वो रोज़ों से बिल्कुल निजात पा जाएंगे और बाद में क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी, और जब फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर के बमौजिब उन्हें बाद में रोज़ा रखना ही है, तो आम मुसलमानों के साथ जबकि उसका रखना आसान भी होता है, इस खैर व बरकत के महीने में सच्ची नीयत से रोज़ा रखना बेहतर है, या बाद में अकेले और तन्हा। और अगर उन्हें बाद में भी रखना है और अगर उन्हें बाद में भी नहीं रखना है, तो याद रखना चाहिए कि वो इंसानों को तो धोखा दे लेंगे, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लतीफ़ खबीर और अलीमुम बिदाती सुदूर है, उसकी गिरफ्त से नहीं बच सकते। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे, आमीन। कहते हैं कि आजकल सफ़र में काफ़ी सहूलतें हो गई हैं। लोग हवाई जहाज़, एयर कंडीशन गाड़ियों में सफ़र करते हैं, और उन्हें ज़र्रा भर तकलीफ नहीं होती। क्या ऐसी हालत में भी लोगों के लिए सफ़र में रोज़ा ना रखने की रुख्सत है? कहते हैं जी हाँ, ऐसी हालत में भी मुसाफिरों के लिए रोज़ा ना रखने की रुख्सत है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, ये आम है और तमाम मुसाफिरों को शामिल है। अल्लाह ने ये जानते हुए कि बाद में सफ़र में क्या क्या सहूलतें पैदा होंगी, जब क़यामत तक के लिए मुसाफिरों को हालत सफ़र में मुतलक इफ्तार की इजाज़त दी है, तो फिर इस रुख्सत से किसी को महरूम करना और ये कहना कि ऐसी हालत में रुख्सत नहीं, हरगिज़ दुरुस्त नहीं।
اس سلسلے میں اگر کوئی ممانعت یا تفصیل ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان فرماتا۔ ارشاد باری ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا رب بھولا نہیں ہے۔ البتہ اگر سفر میں سہولتیں ہوں اور روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس ماہ کی برکتیں بھی حاصل ہوں اور بعد میں قضا کرنے کی جھنجھٹ نہ رہے۔ سحری کھانے کا حکم۔ سحری کھانے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی کسی دن سحری نہ کھائے تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں اگر کسی دن سحری نہیں کھایا تو روزہ ہو جائے گا، مگر سحری کھانا سنت مؤکدہ ہے۔ احادیث میں اس کی بار بار تاکید آئی ہے اور اس کی برکت و اہمیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ۔ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ سحری کھا کر روزہ رکھنے سے اتنی کمزوری اور بھوک و پیاس محسوس نہیں ہوتی جتنی بغیر سحری کھائے روزہ رکھنے سے ہوتی ہے، اور سحری کھانے سے دن میں نشاط رہتا ہے اور نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دوسرے کاموں میں بھی دل لگتا ہے، جبکہ سحری نہ کھانے کی صورت میں دن بھر سستی اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اور ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے مجھے رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلایا تو فرمایا حلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانا کھاؤ۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس حدیث میں آپ نے سحری کو مبارک کھانا فرمایا ہے اور مبارک کھانا قرار دیا ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلت السحری اکلت السحری، رواہ مسلم۔ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ اور عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا ولو بجرعۃ ماء، سحری کرو چاہے ایک گھونٹ پانی ہی سے۔ اس واسطے بلا وجہ سحری ترک کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کچھ میسر نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی ہی سحری کے وقت پی لیں تاکہ اہل کتاب کی مشابہت نہ ہو۔ البتہ اگر سو گئے یا کسی اور معقول عذر سے سحری نہیں کھا سکے تو کوئی حرج نہیں، روزہ ہو جائے گا۔ سحری کھانے کا بہترین وقت کیا ہے؟ اس میں تاخیر افضل ہے یا تاجیل؟ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں سحری کھانے میں تاخیر افضل ہے، اور اس کا مسنون اور افضل وقت یہ ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے صبح کاذب میں یا اس سے پہلے کھا لیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة قال قلت كم كان قدر ذلك قال قدر 50 آیہ، رواہ الترمذی۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ نماز فجر کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا دونوں میں کتنا فاصلہ تھا؟ فرمایا 50 آیت کے پڑھنے کے برابر۔ کیا اذان فجر شروع ہوتے ہی سحری کھانا بند کر دینا چاہیے یا اذان کے ختم ہونے تک کھا پی سکتے ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں اذان کی 3 صورتیں ہیں اور اس کے بعد پوری تفصیل بیان کی گئی ہے، پھر ہم اسے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔